فزیکل فٹنس کا مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا، پیشنیٹ تھا میں اس حوالے سے، اور کشتیاں کرنی، رننگ کرنی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا میری زندگی کا ایک باقاعدہ حصہ رہی ہیں۔ اور گریجویشن کرنے کے بعد 1 سال کا فزیکل ایجوکیشن میں ڈپلومہ کیا فزیکل ایجوکیشن کالج سے، اور کافی عرصہ منسلک رہا ایتھلیٹکس سے اور نیشنل لیول پہ پارٹیسپیٹ کیا، لیکن کمر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کیریئر کو آگے لے کے نہ چل سکا۔ تو اس کے بعد پھر لیکن پیشن فٹنس کے حوالے سے کبھی کم نہ ہو سکا، اور پھر باہر جانے کا موقع ملا انگلینڈ۔ وہاں سے ملٹن کینز سے میں نے لیول 4 تک کے ایکسرسائز سائنس میں کورسز کیے، جس میں سارا ٹوٹل آپ کو ہیلتھ اور فٹنس کے حوالے سے گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں چونکہ فٹنس کے حوالے سے اس دور میں اتنی زیادہ نہ تو اویئرنیس تھی اور نہ ہی فیسلٹی یا ایجوکیشن کی پاسبلٹیز تھیں۔ آج کل چونکہ موجودہ دور میں کچھ انہوں نے زیادہ توجہ دی ہے اور اسپورٹس سائنسز اور ان چیزوں کی طرف بڑھے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں 2003 میں UK میں ایک ادارہ ہے، ریگولیٹری اتھارٹی ہے، جس کا نام ریپس ہے، مخفف ہے اس چیز کا، رجسٹرڈ ایکسرسائز پروفیشنلز۔ 2003 میں جب یہ ادارہ بنا تو میں پہلا پاکستانی تھا جو ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوا، اور اس کے بعد میں نے لیونگ ویل ایک ان کی بہت بڑی چین ہے فٹنس سینٹرز کی، وہاں میں ایز اے فٹنس ٹرینر اور کنسلٹنٹ کام کرتا رہا 2 سے 3 سال۔ تو اس کے بعد پاکستان منتقل ہوا، اور پاکستان میں نے تقریباً 2010 سے ایک مائی فٹنس کلینک کے نام سے ایک ادارہ بنایا، اور ابھی تک اس کو لے کے چل رہا ہوں۔ تو یہ میرا فٹنس کے حوالے سے ایک مختصر سا جو ہے تجربہ، اور جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ دیکھیں، صحت مند دماغ اور صحت مند جسم، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ان کو ہم بالکل سیپریٹ نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے۔ اگر ہمارا جسم صحت مند ہے تو ہمارا دماغ بھی صحت مند ہوگا، اور اگر ہمارا دماغ صحت مند ہے تو اوبویسلی وہ ہمیں ایک صحت مند جسم کی طرف لے کے جانے کے لیے ہمیں فورس کرے گا، ہمارے اندر موٹیویشن پیدا کرے گا کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور جب ہماری صحت بہتر ہوگی تو وہ موٹیویٹ کرے گی ہمارے دماغ کو زندگی میں اچھے فیصلے کرنے کے لیے، اچھی فیلڈ کو منتخب کرنے کے لیے، اور اپنا اور زیادہ خیال رکھنے کے لیے۔ تو دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی جتنی زیادہ بہتر ہوں گی، اتنا زیادہ آپ کی جو مینٹل سوچ ہے وہ بہتر طریقے سے ریئیکٹ کرے گی، اور آپ اپنی زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ زیادہ صبر، تحمل اور بردباری کے ساتھ کرنے کے قابل ہو پائیں گے۔ اور جب آپ اپنے فیصلے کرنے کے قابل ہو پائیں گے تو یقینی طور پہ آپ ایسے فیصلے ہی کریں گے کہ جو زندگی میں آپ کو ہر لحاظ سے ایک متوازن زندگی کی طرف لے کے جائیں، جس میں آپ کی صحت کے معاملات شامل ہیں، جس میں آپ کے فائنینشیل ایشوز شامل ہیں، جس میں آپ کی سوشل انٹریکشنز شامل ہیں، کہ آپ کا جو سماجی میل جول ہے وہ کتنا بہتر ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں۔ بنیادی طور پہ خواتین کا جو لائف سٹائل ہے ہمارے معاشرے میں وہ بڑا محدود کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر ہم پرانے دور کی بات کریں، جب زراعت کا دور تھا اور ایگریکلچر ریولوشن جب آیا، تو اس وقت جو ہماری خواتین تھیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھیتوں میں جا کے بھی کام کیا کرتی تھیں، گھر کے اندر صفائیاں بھی ان کو کرنا پڑتی تھیں، انہوں نے برتن بھی دھونے ہیں، انہوں نے کپڑے بھی دھونے ہیں، انہوں نے گھر میں آنے والا جو چارہ ہے وہ کاٹنے میں بھی اپنے مردوں کی جو ہے وہ مدد کیا کرتی تھیں۔ تو ان کی جو فزیکل فٹنس کے لیولز تھے نا، وہ قدرتی طور پہ بڑے ہائی سائڈ کے اوپر تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے ان کو جو فائدہ پہنچتا تھا وہ یہ ہے کہ ان کی فزیکل ایبیلٹیز، ان کے جو جوائنٹس ہیں، ان کے جوڑ ان کے قابو میں رہتے تھے، ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس میں لچک باقی رہتی تھی، اور ان کے بازو میں طاقت ہوا کرتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے جسم، ہمارے معاشرے میں جو سہولتیں ہمیں ملنی شروع ہوئیں، ان سہولتوں کے بعد ان کا جو کردار ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا گیا فزیکل میٹرز میں۔ یعنی کپڑے دھونے کے لیے مشینوں کا استعمال شروع ہو گیا، اور صفائیوں کے لیے آپ کو کام والے ملنے شروع ہو گئے گھر میں کام کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہوورز، جو ویکیوم کلینرز ہیں،
وہ جھاڑو کی جگہ انہوں نے لے لی، تو کھانا پکانے کے لیے اور بہت زیادہ لوازمات آپ کے پاس آ گئے، تو اس سے ان کا جو فزیکل فٹنس کا لیول ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ اس کم لیول کی وجہ سے بنیادی طور پہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جو ہیلتھ کے ایشوز تھے وہ بڑھنے شروع ہوئے، اور جب ہیلتھ کے ایشوز بڑھنے شروع ہوئے ان کی بنیادی وجہ بنی ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کی کمی، اور جب فزیکل ایکٹیویٹی کی کمی نے ان کے ایشوز کو، جو ہیلتھ ایشوز تھے ان کو انکریز کیا، موٹاپا مطلب کہ ان کو موٹاپے کے پرابلمز آئے، ان کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا، اور جو کھانے پینے کی جو ان کی عادات تھیں اور پیسے کی فراوانی اور سوشل سٹیٹس نے ان کے کھانے پینے کی عادات کو جو ہے وہ مطلب کہ بیڈ ایٹنگ ہیبٹس کی طرف لے گئے، تو اس سے ان کا وزن بڑھا، وزن بڑھنے سے پھر ان کے ساتھ جو سٹریسز ہیں زندگی کی، لائف کے ساتھ جو باقی ان کے مسائلز ہیں وہ ان میں گرفتار ہوئی، تو اس وجہ سے ان کی جو صحت کے معاملات ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ورس سے ورس ہوتے چلے گئے۔ اب حالات یہ ہیں کہ خواتین موسٹلی بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہو چکی ہیں، ان کے وزن بڑھ چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فیٹ کی پرسنٹیج ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو سب سے سینسیبل اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کو امپروو کیا جائے، ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف ان کو لے کے آیا جائے، ان کو انکریجمنٹ دی جائے کہ وہ گھر میں بہت ساری ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں جن کو کر کے وہ اپنے آپ کو صحت مند بنا سکتے ہیں، کیلوریز کو برن کر سکتی ہیں، اور کیلوریز کو برن کرنے سے اوبویسلی ان کی فیٹ کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں نا ان کے کام آتی ہیں۔ اس میں اوبویسلی ہمارے جو معاشرے کی ریسٹرکشنز ہیں وہ خواتین کے آڑے آتی ہیں، جب وہ جم جانا چاہیں یا باہر جا کے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا چاہیں تو ان کو بہت سارے معاشرے کے نارمز دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اوبویسلی جو بینگ اے ٹرینر ہے میری کوشش یہ ہے کہ میں ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کروں، اور جو ہمارے میسز ہیں، عوام ہیں جن کا مطلب جو باہر نہیں جا سکتے، پارکس میں نہیں جا سکتے، اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری ایکٹیویٹیز ہیں جو جم میں جا کے جوائن نہیں کر سکتے، ان کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں وہ مختلف قسم کی اسمال ایکٹیویٹیز ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ ہمارا جسم جو ہے نا 3 حصوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے جب ہم فٹنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک ہماری اپر باڈی کی اسٹرینتھ جس میں شولڈر، ہمارے چیسٹ کے مسل، ہمارے بیک کے مسل، ہماری گردن، یہ سارے مسل شامل ہیں۔ دوسرا ہمارے کور کے مسلز ہیں جس میں ہمارے پیٹ کے مسل شامل ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسپائن کو سنبھالنے والے مسل شامل ہیں، اور تیسرا ہمارے لیگز کے مسل شامل ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ 3 حصے ہیں جس کے لیے ہمیں فوکس کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں نا تو ہم نے انہی 3 حصوں کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان کو امپروو کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آج کل مختلف چینلز کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بہت ساری جو ہیں فٹنس کے حوالے سے اویئرنیس دی جاتی ہیں، اور خواتین گھر میں بیٹھے، چونکہ نیٹ کی فیسلٹی تو اوبویسلی ہر کے پاس اویلیبل ہے، وہ گھر میں بیٹھے کسی بھی نیٹ کے ذریعے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے اوبویسلی علم تو انہیں حاصل کرنا ہے ایک سرٹن لمٹ تک، کیونکہ جب آپ کو موبائل فون دیا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ چلا کر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کے کیا فنکشنز ہیں، میں کال سن کیسے سکتا ہوں، میسیجز کیسے بھجوا سکتا ہوں۔ تو اس کا ڈائریکٹلی آپ کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے شوق سے تعلق ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اپنے فٹنس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان وسائل کو کھوجنا پڑتا ہے کہ میں کہاں سے انفارمیشن لے سکتا ہوں، اور تاکہ میں اپنی وہ فزیکل ایکٹیویٹی جس میں یہ تینوں باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ ہم میکسیمم یوز کر کے تو ان کو مضبوط بنا کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ اپر باڈی کی ڈرلز ہیں کہ جس میں بازوؤں کو ہلایا جاتا ہے اور گردن کو موومنٹس دی جاتی ہیں اور سکویز کیا جاتا ہے اپنے مسلز کو، سپرفیشل اور انٹرنزک مسلز کو۔ اس سے یہ ہے کہ لیول آف فٹنس جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ خواتین اگر ٹریننگ کرنے کے لیے وہ سوچتی ہیں تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے پاس ہیوی ویٹس ہوں یا میں کسی ٹریڈ مل کے بغیر اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتی، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کے کچھ سٹیپس کر کے، مارچ پاسٹ کر کے، جس طرح فوجی مارچ پاسٹ کرتے ہیں، آپ گھر کے کسی کمرے میں ایک کونے میں کھڑے ہو کے مارچ پاسٹ اسٹارٹ کریں، گھٹنوں کو اوپر لے کے جائیں، نیچے کی طرف لے کے جائیں، اس کے ساتھ اپنے بازوؤں کو موو کریں۔ یہ وہ بیسک موومنٹس ہیں کہ جو آپ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو متحرک رکھنے کے لیے آپ کے کام آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر گردن کی موومنٹس ہیں، آپ گردن کو مختلف سمت میں
گھمائیں گے اور راؤنڈڈ شیپ میں گھمائیں گے، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ آپ کے جو سروائکل، آپ کے جو گردن کے مسلز ہیں اس کی فلیکسیبلٹی کو، آپ کی اسپائن کو سپورٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ بازوؤں کی، شولڈر کی ایکسرسائز ہیں کہ جس میں آپ اپنے بازوؤں کو باہر کی طرف پھیلا کر گھماتے ہیں، چاروں طرف گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ یہ ایکسرسائزز ہیں۔ اور جب ہم کور کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹوسٹنگ ایکسرسائزز کریں، یعنی اپنے کمر کو موو، رائٹ اینڈ لیفٹ موو کریں، اس سے جو ہے ہمارے مسلز انوالو ہوتے ہیں اور ہماری بیک جو ہے اس میں انوالو ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے جھک کر اپنے گھٹنوں کو چھونے کی کوشش کریں، اس سے بھی ہماری بیک اور کور کے مسل انوالو ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم لوور باڈی کی ایکسرسائزز کے اوپر آتے ہیں تو ہمیں ہاف اسکواٹس کرنی چاہیے، ہمیں جس کو کہتے ہیں اٹھک بیٹھک۔ اب اوبیسلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو خاتون ان چیزوں سے آشنا نہیں ہیں، جن کو یہ اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کر سکتی ہیں، تو ان کو پوری اٹھک بیٹھک کی بجائے جو بنیادی چیز جو اختیار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہاف لیول سے سٹارٹ کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے کی طرف لے کے جائیں، کرسی رکھ لیں، کرسی پہ اٹھنا بیٹھنا سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، اور پھر کرسی پہ بیٹھ کے اپنی ٹانگوں کو آگے کی طرف اسٹریچ کریں تاکہ ان کے جو مسلز ہیں وہ حرکت میں آئیں۔ پھر اس کے ساتھ لنجز ہیں جس میں آپ اپنی ایک ٹانگ کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور پچھلی ٹانگ کو نیچے کی طرف اپنے لے کے جاتے ہیں، لنجز کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو ایونچولی دیکھنے میں تو شاید آپ کو چھوٹی لگیں، لیکن بڑے لانگ ٹرم ان کے جو ہیں وہ رزلٹس ہیں اور بڑے اچھے رزلٹس آپ کو ملیں گے۔ اس سے آپ کی جو فٹنس کے لیول ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ جب ہم شولڈر کے حوالے سے ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں جو سائڈ لیگ ریز ہیں جس میں بازوؤں کو سائڈ کی طرف اوپر سے نیچے کیا جاتا ہے، ایک ایکسرسائز وہ ہے جو شولڈر اور گردن کو تقویت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ فرنٹ جو ہیں وہ ریزز ہیں، فرنٹ آرم ریزز ہیں، وہ بھی آپ کی چیسٹ کو اور شولڈرز کو بہتر بنانے کے کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹ اپس ہیں، آپ بیٹھ کے اٹھک بیٹھک جس کو کہتے ہیں، آپ نے ہاف لیول کے اوپر کرنی ہے، آپ نے پوری طرح زمین پہ نہیں بیٹھنا بلکہ آدھے رستے سے آپ نے اپنے آپ کو اوپر اٹھا لینا ہے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کے فٹنس لیول ٹانگوں میں طاقت آئے تو آپ اس کو مناسب طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کور کی ایکسرسائز ہیں اس میں سائڈ بینڈز شامل ہیں، آپ گھر میں سائڈ بینڈز کریں، اپنے وجود کو لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ پینڈولم کی طرح حرکت دیں۔ یہ کور کی اور اپر کی اور یہ لوور کی یہ بیسک ایکسرسائز ہیں کہ جن کو آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو میکسیمم بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، بچوں میں جو بڑھتا ہوا موٹاپا ہے نا، اس کی بنیادی طور پہ کافی وجوہات ہیں۔ اس میں ہمارے چونکہ طبقاتی تقسیم ہے اور اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے خوراک اور صحت کے حوالے سے، تو اس میں عموماً جو خاندان موسٹلی جو افورڈ نہیں کر سکتے اچھی خوراک کو، وہ ان کے بچے زیادہ تر اپنی جو کیلوری نیڈز ہے اور اپنی جو کریونگز ہیں شوگر کی، ان کو پورا کرنے کے لیے ٹافیاں اور بسکٹس وغیرہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ٹافیاں اور بسکٹس ہیں یہ چیپ سورس آف انرجی ہے جو فوری طور پہ ان کی بھوک کو مٹا دیتا ہے، اور اس سے وہ موٹاپے کا شکار تو ہو جاتے ہیں چونکہ ایکسٹرا کیلوریز ملتی ہیں، لیکوڈ کیلوریز ہیں، لیکن ان کے اندر صحت کے معاملات دیکھنے کو نہیں ملتے، بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے بچوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے والدین ان کو اس لحاظ سے اویئرنیس دے نہیں پاتے کیونکہ ان کو خود فزیکل فٹنس کے حوالے سے اور اچھی خوراک کے حوالے سے ان کی اپنی چونکہ جو ایکسپوجر ہے اور نالج ہے وہ کافی کم ہوتا ہے، تو وہ اس چیز پہ زیادہ توجہ دے نہیں پاتے۔ اور معاشی معاملات ہماری زندگی میں ایسے ہیں کہ جن سے جب وہ جڑے ہوتے ہیں تو ہمارا جو فوکس ہے وہ ہمارے فائنینشیل ایشوز کی طرف جاتا ہے، ہماری اکنامک جو سچویشنز ہیں ان کو بہتر بنانے کی طرف جاتا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو جو گڈ ایٹنگ کے حوالے سے جو گائیڈ لائنز ہیں جو دینی چاہیے ہم ان کو نہیں دے پاتے۔ یہ اسپیسیفک وہ طبقہ ہے جو شاید افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن وہ لوگ جو اچھی غذا افورڈ کر بھی سکتے ہیں، اب ان کے ساتھ جو مسائل جڑے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ منہ کے ٹیسٹ کو جو امپورٹنس دیتے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ جنک فوڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، برگرز، پیزاز، کیکس، براؤنیز، پیسٹریز، اور اس سے جو ہے نا ان کو ریفائنڈ کاربس کی شکل میں فوراً انسٹنٹ انرجی ملتی ہے، اور ایکسٹرا کیلوریز کنزیوم کرنے کی وجہ سے وہ موٹاپے کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی اویئرنیس ہے
کہ جو قومی سطح پر بھی ہمیں دینی چاہیے، اور اسکول کالجز میں یہ ٹیچرز کو یہ چاہیے کہ گڈ ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ بچوں میں پروموٹ کریں، کیونکہ بچے ٹیچرز کی بہت زیادہ بات سنتے ہیں، اور ان کی جو بریک فاسٹ ہے، ان کو جو ہیلدی بریک فاسٹ ہے اس کے بارے میں گائیڈ لائنس دی جائیں، اور گھر کے اندر جو والدین ہیں ان کا شعور بیدار ہونا چاہیے، اور ان کو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے جو اچھی خوراک ہے اس کو پروموٹ کریں، اور سبزیاں، پھل اور نٹس وغیرہ ان چیزوں کو بچوں کے سامنے زیادہ پروموٹ کریں بنسبت اس کے کہ ان کو جنک فوڈ کی طرف لے کے جایا جائے۔ اچھا، ایک عام آدمی کے لیے جو خوراک کا پیٹرن ہے نا، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ بیلنس ہونا چاہیے۔ اب بیلنس خوراک ہم کس خوراک کو کہیں گے؟ بیلنس خوراک کا مطلب یہ ہے کہ جس خوراک میں آپ کے پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، منرلز اور واٹر سارے ایک مخصوص توازن کے ساتھ موجود ہوں، اس خوراک کو ہم بیلنس خوراک کہتے ہیں۔ اب کاربوہائیڈریٹس کی مختلف قسمیں ہیں۔ اب وہ ریفائنڈ کاربز ایسے ہیں کہ جو کوئک بہت جلدی آپ کو انرجی، بہت جلدی آپ کے شوگر لیولز کو ہائی کرتے ہیں اور ایکسٹرا کیلوریز آپ کو فراہم کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس قسم کے کارب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہم نے جو پروٹینز یوز کرتے ہیں، ہماری پروٹین کے جو سورسز ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے۔ ہمیں یہ تمام جو انرجی اور جو کیلوریز ہیں، ہماری میکسیمم ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی کیلوریز اور انرجی کی جو ریسورسز ہیں ان کو فلٹرائز کریں اور ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے جو بیسٹ چیز ہے ہماری صحت کے حوالے سے وہ ہول فوڈز کی شکل میں ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہول فوڈز ہیں ان کے اوپر آنا چاہیے، فروٹس کو اپنی غذا کا حصہ بنانا چاہیے، نٹس کو اپنی غذا کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو پروٹین کے جو گوشت ہے اس کو ہمیں کم سے کم تعداد میں، کم سے کم اماؤنٹ میں گوشت ہمیں کھانا چاہیے، اور جو پروٹین ہے وہ ایگ وائٹ کی شکل میں ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور جو دودھ ہے، دودھ ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ واٹر اس میں کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، اور واٹر کانٹینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو کیلوری کانٹینٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو پیٹ بھرنے کی فیلنگس تو دیتا ہے لیکن کیلوریز جو ہے وہ اس طرح سے فراہم نہیں کرتا۔ تو جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کو بہتر بنانا اور سینسیبل ایٹنگ کرنا، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک عام بندے کو اس چیز کا نالج ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ کھانے جا رہا ہے اس کے حوالے سے اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں اور کیا چیز اس کے لیے ضروری ہے، اور اس چیز کے لیے اس کو ایفرٹ کرنی پڑے گی اور اس کو کچھ اپنے نالج کو اضافہ کرنا پڑے گا۔ اور ہمیں بھی ہمارا فرض ہے کہ جو فٹنس کی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، جو ٹرینرز ہیں، جو کنسلٹنٹس ہیں، وہ مختلف فورمز کے اوپر آ کے گڈ ایٹنگ ہیبٹس کو پروموٹ کریں تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ جو اچھی عادات ہیں کھانے کی اور جو اچھے انگریڈینٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ اچھا، یہ بڑا دلچسپ کویشچن ہے جی آپ کا۔ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس میں غریبوں اور امیروں کو دونوں کو اکاموڈیٹ کرنا تھا۔ اب غذائیت جو ہے وہ مختلف غذاؤں میں وہ آلموسٹ تھوڑے سے فرق کے ساتھ سیم ہوتی ہے۔ لائک ہم سیب کی بات کریں، سیب کی ایک سرٹن غذائیت ہے، آبویسلی سیب ایک مہنگی غذا ہے آج کل کے دور میں، لیکن غریب آدمی اگر سیب استعمال نہ بھی کر پائے تو وہ بیر کا اس طرح سے استعمال کر کے اگر آپ اس کو کمپیریٹیولی تقابلی جائزہ لیں تو دونوں کی جو نیوٹریشن ہے وہ آلموسٹ ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نٹس کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے نٹس ہیں کہ جو ایکسپینسو ہیں، جس میں آپ کے پسٹیشوز ہیں، جس میں کاجوز ہیں، جس میں آپ کی چلغوزے ہیں، جو پائن نٹس ہیں وہ مہنگے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو تبدیل کر لیں پی نٹس کے ساتھ تو ہمیں زیادہ بہتر فائدہ ملے گا اور ہماری جیب پہ بھی اس کا کم بوجھ پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ زیتون کا تیل اوبویسلی ایک بڑی اچھی چیز ہے اور بڑے گڈ فیٹس ہمیں ہماری باڈی کو فراہم کرنے کا سبب بنتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو تقابلی جائزہ لیں قیمت کے لحاظ سے تو جو کینولا آئل ہے اس کی نیوٹریشنل ویلیوز میں اور زیتون کے تیل کی نیوٹریشنل ویلیوز میں 4 سے 5% سے زیادہ فرق بالکل بھی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو زیتون کا تیل استعمال نہیں کر پاتے وہ کینولا آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک سینسیبل پیٹرن جب آپ دیکھتے ہیں اور آپ ان کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اگر فروٹس جو ہیں، آپ فروٹس اور سبزیوں میں بہت ساری جو نیوٹریشنل ویلیوز ہیں وہ ایک دوسرے سے مل رہی ہوتی ہیں، لیکن پرائسز میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جس طرح جاپانی پھل
ایک فروٹ کی شکل میں جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی پرائس میں فرق ہے، ٹماٹر کی پرائس میں فرق ہے، تو ہم ٹماٹر استعمال کر سکتے ہیں، آنینز استعمال کر سکتے ہیں، مولی ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ دے سکتی ہے۔ تو مہنگے پھلوں کی نسبت اگر ہم سستی سبزیوں کو استعمال کرنا شروع کریں تو آلموسٹ ایک قسم کا سیم ہی ہمیں ایفیکٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑی سی اگر ہم تحقیق کر لیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اویئرنیس دے دیں تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم مہنگی اور سستی غذاؤں میں ان سیم غذاؤں کو منتخب کر سکتے ہیں جن کی نیوٹریشنل ویلیوز ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں آج کل کے دور میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈائریکٹلی ہماری سوچوں پہ اور ہماری صحت کے اوپر اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے۔ ٹیکنالوجی نے ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے ان کو بہت لمیٹڈ بنا کے رکھ دیا ہے۔ گاڑی ایک ٹیکنالوجی ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، اپنی کسی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ریزنیبل اپروچ ہے کہ اگر ڈسٹینس زیادہ ہے، کوئی 10-15 مائل کا آپ گاڑی کو استعمال کریں، لیکن اگر ڈسٹینس کم ہے 2-3-4 مائل کا تو ہمیں وہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے گی۔ لفٹس ہیں، ایسکیلیٹرز ہیں، ہم بلڈنگز کو چڑھنا چاہتے ہیں، دوسرے تیسرے فلور پہ جانے کے لیے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے موسٹلی لوگوں کی کہ وہ لفٹ کا سہارا لیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ پیدل چل کے سیڑھیوں کے ذریعے اپنی ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا امپروو کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسکرین ٹائمنگز ہے، جو ہمارے اسمارٹ فونز ہیں، ہم ان کے سامنے گھنٹوں ان کو اپنے سامنے رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور ہمارا گھنٹہ یا 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہو پاتا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ایک خاص حد تک ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور جب ہم اس حد سے تجاوز کریں گے تو یہی چیزیں ہمارے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ٹیکنالوجی ہمارے لیے جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لحاظ سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک سمجھ لیں کہ مصیبت کا باعث بنتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کم سے کم کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو سینسیبل طریقے سے یہ ہمیں ٹیکنالوجی اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ کہاں ٹیکنالوجی ہمیں فائدہ دے گی اور کہاں ٹیکنالوجی ہماری صحت کے لیے جو ہے نا وہ تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔